ملنے کا انداز بدل گیا، اقتدار آیا، ملنے کا انداز بدل گیا، ایجوکیشن آیا، ملنے کا انداز بدل گیا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اس بلندی پر اللہ نے حضور کو پہنچایا جہاں نہ کوئی پہنچا ہے، نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، نہ چال کبھی بدلی، نہ چلن کبھی بدلا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں؟ اس کو قرآن نے بتایا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے آپ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ پتہ چلا حضور پر لوگ مر مٹنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے نفرت نہیں، محبت ہی ملا کرتی ہے، پیار ہی ملا کرتا ہے، شفقت ہی ملا کرتی ہے، نرمی ہی نرمی نظر آتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اگر کسی کو نرمی کی دولت عطا فرما دے تو یہ وہ نہ سمجھے کہ نرمی کی بنیاد پر وہ بزدل ہو گیا، نرمی کی وجہ سے اس کا وقار گھٹ گیا، نرمی کی وجہ سے لوگ اسے پوچا سمجھیں گے، نرمی کی وجہ سے اسے لوگ کمزور سمجھیں گے، نرمی کی وجہ سے لوگ اسے بے وقوف سمجھیں گے۔ نہیں نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر نقل فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اگر کسی کو نرم دل عطا فرما دے تو سمجھ لو اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا ہے۔ یہ ہے نرمی۔ ہم کہتے ہیں گرمی کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور قرآن کہتا ہے نرمی کے بغیر محبت نہیں ملے گی۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو پیار سے فتح کر سکتے ہو، دلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو نرمی سے تم دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہو۔ یہ اللہ والوں کے یہاں کیا ملتا تھا؟ جھڑک نہیں، شفقت ملا کرتے، پیار ملا کرتا تھا۔ روتا ہوا کوئی آتا ان کی بارگاہ سے مسکراتے ہوئے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ فکر مت کیجئے گا، اس کی وجہ میں جانتا ہوں تھوڑی ٹھنڈی بھی ہے اور وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے۔ میں چاہوں گا بس ایک بات ذہن کے اندر بٹھا دوں آپ کے، تاکہ اس کی عظمت ایسی بیٹھ جائے کہ کل سے انشاءاللہ چال چلن تھوڑا سا بدل جائے، تاکہ آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ ہمارا جسم ایک ہے، جسم اور ایک ہے روح۔ جسم بیمار ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، منہ کا ذائقہ بدل گیا پتہ چلا بیماری ہے، بخار آ گیا، درد سر میں ہو رہا ہے پتہ چل گیا بیمار ہے، ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی سمجھ میں آیا کہ بیمار ہے، موشن ہو گئے سمجھ گئے کہ بیمار ہے۔ یہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ بیمار ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ اس لیے کہ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ روح ہے تو جسم ہے، اگر روح نہیں تو آپ بہت ہی مشٹنڈے ہوں، لیکن جسم سے روح پرواز کر گئی تو آپ کو کوئی طاقتور نہیں کہے گا، مردہ ہی کہے گا، کوئی زندہ نہیں کہے گا۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، ضمناً میں عرض کر دوں، بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ دو لوگوں میں زمین کا جھگڑا چل رہا تھا،
یہ زمین کا ٹکڑا میرا، دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا، دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، کیسے پتا چلے کہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ کاغذات تو تھے نہیں اس زمانے میں۔ کہا چلو چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگے حضور، بیچ والے ایک شخص نے کہا حضور یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا، یہ زمین کا ٹکڑا میرا، آپ ہی کچھ فیصلہ فرما دے، ادھر ادھر کر کے ایک کو اس کو اس طریقے سے بانٹ دے، کچھ بھی کریں۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، نبی، یہ ادھر ادھر والی بات نہیں، چلو کس زمین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا؟ کہا حضور وہ فلاں جگہ پہ جو زمین ہے نا، کہا چلو اس زمین کے پاس، میں زمین سے پوچھوں گا زمین تو کس کی، مجھے ان سے نہیں پوچھنا۔ بہت غور سے سنیے گا، اگر یہ بات یاد رہ گئی تو زندگی سنور جائے گی آپ کی۔ میں زمین سے پوچھوں گا اے زمین تو کس کی؟ گئے وہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اے زمین، یہ تفسیر میں موجود ہے، اے زمین یہ بتا، یہ کہہ رہا ہے تو اس کی، یہ کہہ رہا ہے تو اس کی، تو ہے کس کی؟ تو اس نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں یہ کہہ رہا ہے میں اس کی، یہ کہہ رہا ہے میں اس کی، میں دونوں کی نہیں ہوں۔ اب جو آگے اس نے کہا وہ سنیے، میں دونوں کی نہیں ہوں بلکہ ان قریب یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، ان قریب یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، تو یہ دونوں میرے ہیں، میں کسی کی نہیں ہوں، میں کسی کی نہیں ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ روح اور جسم، اس کو دیکھ لیجئے، روح بیمار ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر نیکی کی بات اچھی نہ لگے روح بیمار ہے، قرآن پڑھ کر کے سکون نہ ملے روح بیمار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو سننے کے بعد طبیعت میں زندگی بدلنے کا جذبہ پیدا نہ ہو روح بیمار ہے، مسجد کے اندر جانے کا دل نہ چاہے روح بیمار ہے، قرآن شریف پڑھنے کا دل نہ چاہے روح بیمار ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات ایک صوفی نے فرمائی، اور سب سے بڑی پہچان روح کی یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اگر دل غمگین نہ ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔